ایک عظیم تحریک جو تجدید دین کی تحریک ہے، جو احیاء اسلام کی تحریک ہے، جو اس مادی گزرے ہوئے زوال پذیر دور میں اسلام کی قدیم روحانی اخلاقی علمی فکری دینی اور اعتقادی قدروں کو زندہ کرنے کی تحریک ہے، جو ماضی کو حال سے جوڑ رہی ہے اور حال کو ماضی کے ساتھ پیوستہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو مردہ دلوں کو جو تحریک زندگی دینے کی کاوش پہ لگی ہے، جو تحریک لوگوں کے عقائد درست کرنے پر شب و روز مصروف ہے، جو تحریک لوگوں کے اعمال اور احوال درست کرنے میں مصروف ہے، جو تحریک لوگوں کے فکر و نظر کو صحیح زاویہ صحیح راستہ دینے پر لگی ہے، وہ تحریک جو لوگوں کی زندگیوں میں اسلاف کا رنگ پیدا کرنے پر لگی ہوئی ہے، وہ تحریک جو اس دور کی موت میں زندگی کے آثار پیدا کر رہی ہے، وہ تحریک جو نسلوں کو ایمان کی طاقت اور نور کے ساتھ مستقبل میں لے جا رہی ہے، جس تحریک نے مردہ قدروں کو زندہ کر دیا ہے، عقائد کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے اخلاق کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے اعمال کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے احوال کی اصلاح کی ہے، دین کی قدروں کو زندہ کیا ہے، دین کے فکر کو عام کیا ہے، جس تحریک نے اس دور کے لوگوں کو قرآن سے جوڑا ہے، سنت رسول سے جوڑا ہے، علم سے جوڑا ہے، فکر سے جوڑا ہے، صحت عقیدہ سے جوڑا ہے۔ زندگی کی کئی جہتوں میں جس تحریک نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، آپ اس تحریک کے فرد ہیں، رکن ہیں، میرے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، آپ نے اس تحریک کا، احیاء دین کا، تجدید دین کا علم اٹھایا ہے اور نسل در نسل اسے آگے پہنچا رہے ہیں اس کام کو۔ آپ اس عظیم کام میں میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں، حصے دار ہیں تجدید دین کے کام کے، پارٹنرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین کو زندگی میں داخل کرنا سیکھتے ہیں، دین کا نور اس کی شمع اپنے اندر روشن کرتے ہیں اور پھر اس شمع کو لے کے اس نور کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، تاریکیوں سے لڑتے ہیں۔ آپ دین کو اپنے اندر مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، مضبوط و مستحکم کرتے ہیں، پھر جن لوگوں کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان کے تعلق جوڑنے کے لیے اس کی مرمت کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر کاوش کرتے ہیں۔ اس سے آپ نے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے، اپنی تجدید کرنی ہے اور پھر اس تجدید کے کام کو لے کے آگے جانا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، زمانے بدلتے رہیں، مگر اللہ رب العزت آپ کے احوال کو اچھائی کی طرف بدلے، برائی کی طرف نازل نہ ہونے دے، آپ کو استقامت دے اللہ۔ اگر منہاج القرآن کے سائے میں آ کر بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہنا ہے تو کیا ضرورت ہے آنے کی؟ چھوڑ دو، رفاقت کے فام پھاڑ دو، کوئی رفاقت نہیں چاہیے، یہ ڈھونگ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اگر رفیق بن کر یشد بعضہ بعضا ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے کی تکلیف پہ رو نہیں سکتا اور اس کی تکلیف کا درد اپنے وجود میں محسوس نہیں کر سکتا، اگر یہاں آ کر بھی باہم بیگانہ رہنا ہے تو بیگانگی تو پہلے فراوانی کے ساتھ پورے ملک میں ہے، سوسائٹی میں ہے۔ پھر اس مشن میں آنے سے کیا ملا آپ کو؟ ارے مشن تو میں نے اس لیے شروع کیا کہ بیگانگی سے نکلو اور یگانگت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے بن جاؤ، دل ایک دوسرے کے لیے تڑپے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت، محبت، مودت، شفقت۔ بھائی شفقت و محبت کے سوداگر بنو گے تو پھر یہ محبت تم سے آگے سوسائٹی کو بھی ملے گی اور سوسائٹی بھی فیض یاب ہوگی۔ لہٰذا رفاقت کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، محبت اور مودت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا۔ اس کو آقا علیہ السلام نے ایمان قرار دیا۔ الہی کی ایک اجتماعی شکل ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ توفیق الہی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی دین نہیں ہے۔ کبھی نہ سمجھیں کہ میری دین ہے، میں تو خود نوکر ہوں،
نوکر نوکروں کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ دین ہے ہمارے مالکوں کی، اور مالک ہیں ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی تجدید کا طریقہ ہے منہاج القرآن، دین کا اسلام کا احیاء کا طریقہ ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بہت سے طرق کو جمع کریں، طریق علم بھی جمع ہو، طریق زہد بھی ہو، طریق صفا بھی ہو، طریق سلوک بھی ہو، اور طریق تربیت بھی ہو، طریق دعوت بھی ہو، طریق تبلیغ بھی ہو، طریق تجدید بھی ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بہت سے طرق جمع ہوں اس ایک طریق میں۔ ہمیں اللہ پاک نے جو توفیق دی، جو الہام کیا، جو ہدایت فرمائی اللہ کے رسول نے، جو ہماری سمجھ میں ڈالا، ایک طریقہ وضع کیا پوری زندگی میں، اس کے طور طریقے تفصیلات شکلیں بنائیں، آپ کو سراغ پہ ڈال دیا۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں رکھنی چاہیے، اس امر میں کوئی شک نہ رکھیں کہ آپ کا طریقہ حق ہے۔